بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ کیجئے سوال ایسا پروگرام ہے کہ جس کا تعلق صرف آپ سے ہے، کہ آپ سوال کرتے ہیں اور ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی 5 سالوں کے دوران ایسا سوال نہیں آیا کہ جو ہدایت ٹی وی کی جانب سے اس کا جواب نہ دیا گیا ہو یا اس کو گول کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ واضح، شفاف اور بالکل سمجھ میں آ جانے والا جواب ہر سائل کو ملتا رہا۔ یہاں پر کوئی علم لدنی کا مالک نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دعویٰ تھا، اور جو علم لدنی کے مالک، وہ جو وارثان علم نبوت تھے، ان کا دعویٰ تھا، اور ان کے لیے ہی زیب دیتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار طالب علم اسی دریا سے، اسی سمندر سے چند قطرات اٹھا کر کے آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جواب آپ کو دے سکتے ہیں تو فوراً دے دیتے ہیں، نہیں تو پھر آپ کے اس سوال کی بدولت تحقیق کی راہ پر چلتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں جواب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارا دستور ہے، اور یہی صحیح راہ بھی ہے کہ ہم آخری لمحات تک علم حاصل کرنے کو ترجیح دیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ سرکار دو عالم مدینۃ العلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ ناظرین، آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارا انشاءاللہ جواب۔ آپ کے سوالوں کے آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ماہ کی مناسبت میں جو سب سے اہم مناسبت ہے اس پر بات کروں۔ اس ماہ میں 15 یا 25 شوال المکرم کو شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت ہے۔ چھٹے امام ہیں اور 8ویں معصوم شخصیت ہیں۔ نام جعفر ہے، مشہور ترین لقب صادق ہے۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے وارث اور فرزند ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک عظیم خاتون ہیں، جناب ام فروا۔ اور آپ کی شخصیت میں جو اہم ترین اور واضح ترین باب ہے وہ ہے علم و معرفت کا باب۔ آپ نے علم کے دریا ایسے بہائے کہ سیراب ہونے والے اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، دوست بھی تھے، دشمن بھی تھے۔ حد یہ کہ جو بے دین تھے وہ بھی آپ کے در علم سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے علم حاصل کر کے ارباب اقتدار کی خواہشات پوری کرنے کے لیے
خود ہی اپنا ایک مسلک بنا لیا، اپنا ایک مورچہ قائم کر لیا، مگر آپ نے اپنی اس فراغ دلی کو کبھی بھی کم نہیں فرمایا۔ آپ کے لطف و کرم کا دوست اور دشمن قائل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت ان معصوم ہستیوں میں درمیانی شخصیت ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے جد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مناسب ترین تشریح اور تبیین فرمائی۔ آپ نے اپنے جد کی شریعت کا صحیح معنوں میں مفہوم دنیا میں ظاہر کیا، جبکہ فقہی اور شرعی دنیا میں لوگوں نے اپنی اپنی آراء کو شریعت کا نام دے کر کے پیش کرنا شروع کیا۔ مختلف فقہا آپ کے مقابل میں آئے، مگر آپ نے اسی خالص دین کی تشریح میں بھرپور سعی و تلاش فرمائی۔ آپ ہی کی بدولت آج اسلام خالص محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ملاوٹوں سے اور دنیا کی خواہشات، منمانیاں اور خیالات و اظہارات سے اگر دین مبین اسلام محفوظ رہا ہے تو آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، سوال آپ کے ہوں گے، لائنز کھول دی گئی ہیں، ٹیلی فون لائنز، اور آپ کے سامنے نمبرز بھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو کر کے اپنے سوال کو پیش کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جناب فرمائیے، کون صاحب ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ کشمیر سے بول رہے ہیں، جموں کشمیر سے۔ جموں کشمیر سے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید جاوید۔ جی سید جاوید رضوی ہمارا نام ہے۔ سید جاوید رضوی، جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، فرمائیے سوال کیا؟ ہمارا سب یہ جو امام زمان علیہ السلام کے ہے، جی ہلو، جو امام زمان علیہ السلام ہے، جی آپ میرے بھائی فون پر بات کیجئے گا، ٹی وی سے آپ نہ سنیے گا، اپنی ہی آواز کو آپ دو مرتبہ سن رہے ہیں اور ہم آپ کی بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوبارہ کوشش کیجئے گا لیکن صرف فون پر بات کیجئے گا۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں طارق کیانی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ طارق کیانی صاحب فرمائیے۔ جی حضور، میرا دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جی جی قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو سورہ فاتحہ میں کاؤنٹ ہوتی ہے نمبر 1 کے حساب سے، جیسے 7 سورہ فاتحہ کی آیتیں تو پہلی ہے، تو باقی جو آیتیں ہیں 113 سورہ ہیں جو 113، ان میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا لازمی جز تو ہے لیکن اس کا نمبر نہیں ہے پہلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں پلیز، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ اس کی میں جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب وہ کیوں نہیں ہے اس میں بسم اللہ، اور دوسری جو ہے سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ ہے، وہ کیوں ہے؟ تو اگر بتا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب بہت ہی اہم سوالات ہیں، ہم ان سوالوں کے جواب کی طرف آنے سے پہلے آپ کے بھی کالز کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ کو بہت بہت جی 2 سوال پوچھنے تھے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے عموماً ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، تو مطلب یہ آپ اپنا نام بتانا گوارا فرمائیں گے؟ جی معاف کیجیے، قمر عباس نام ہے میرا، میں ہمسلوں سے بول رہا ہوں۔ قمر عباس صاحب ہونسلوں سے، جی فرمائیے۔ جی یہ عموماً جو ہم لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ اس میں یہ مطلب استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے یا یہ کہ بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی سے تسبیح پڑھنی چاہیے؟ ایک سوال یہ، اور دوسرا یہ کہ جو میں نے پوچھا تو شاید پہلے بھی، کہ
لیکن کلیئر نہیں ہو پایا تھا. جیسے کہ نماز شب اگر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں, اور جو اور ظہر اثر و مغرب عشاء کی نافلہ ہے کیا اس کو بھی ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہی 2 سوال تھے میرے, جواب دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت عمدہ سوالات آ رہے ہیں جی, اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی میرا اس میں گرامی سید عباس ہے, میں چنئی سے بات کر رہا ہوں. سید عباس چنئی سے, فرمائیے. ماشاء اللہ. مولانا میرا سوال ہے کہ اعمال جیسے برے اعمال اپنی اولاد کو نہ اثر ہو, تو اس کے لیے کوئی عمل ہے جس سے میں اپنی اولاد کو میرے برے اثرات اپنی اولاد پہ اثر نہ ہو؟ اس سے آپ کچھ رائے دیجیے. ٹھیک ہے. بہت عمدہ سوال ہیں انڈیا چنئی سے سید عباس صاحب کا. ایک سوال بہت ہی عمدہ. اگلے کال کو بھی ہم شامل کریں گے. اب جتنے بھی کالرز آئیں گے پھر اس کے بعد ہم جواب کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب بخیریت ہے؟ الحمدللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ آپ ذرا اپنی ٹی وی کے والیوم کو, اب آپ اگر مہربانی کریں تو آپ اگر فون پر بات کریں میرے بھائی, اور ٹیلی فون آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیتے اور فون پر بات کرتے تو آپ بھی ہمیں سن پاتے اور ہم بھی آپ کو سن پاتے. پھر یہ کہ آپ کی گفتگو کو دنیا بھی سنتی. معذرت کے ساتھ دوبارہ کوشش کر لیجیے گا. مجھے پتہ ہے کہ کافی دور سے آپ کال کر رہے ہوں گے, خرچہ بھی زیادہ ہوگا, لیکن کیا کیا جائے کہ اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر انسان خیال بھی رکھتا ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے مزید کالز کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب میرا ایک سوال ہے. جی آپ اپنا نام بتائیے گا. محمد ارفاق ملک. محمد ارفاق. محمد ارفاق بیروا سے بول رہا ہوں, کشمیر سے. کشمیر سے, جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جناب میرا ایک سوال ہے. جی جو قرآن میں خدا نے قسم کھائی ہے گوروں کی, غازیوں کی, گوروں کی. اوکے. ہاں جناب, ہاں یہ تفصیل بتائیں یہ گھوڑے کون ہیں؟ اچھا. کس جنگ میں ہیں؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہم. سوال آپ کا پہنچ گیا ہے, آپ ذرا دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ آپ کا محمد ارفاق صاحب کشمیر سے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میری بہن, کہاں سے؟ میں بول رہی ہوں اسکردو سے, سیدہ زینب رضوی. سیدہ زینب رضوی اسکردو سے, فرمائیے. میرا ایک کوشچن ہے. صاحب اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ لوگ اتنا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو صرف دعاؤں میں ہی یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس وقت میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی, کہ اگر گوشت کو حلال اور حرام گوشت کا پہچاننا ہو تو گوشت کو اگر اس پہ رکھیں گے, آگ پہ رکھیں گے, اگر سکڑ جائے تو حلال ہے, اگر پھیل جائے تو حرام ہے. تو یہ حدیث کتنی مستند ہے اس حوالے سے اگر بتا دیں. یہ کہاں پر آپ نے دیکھا ہے؟ جی یہ حدیث کہاں پر آپ نے دیکھی, کس کتاب میں دیکھی آپ نے؟ مجھے کتاب یاد نہیں ہے. یہ میری بہت بڑی غلط عادت ہے کہ مجھے کتاب کا نام اور نمبر یاد رکھنے کی عادت نہیں ہے. اسی وجہ سے میں آپ سے کنفرم کر رہی ہوں. ٹھیک ہے.
میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو جی. شکریہ بہت بہت. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح نکال سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن آپ اپنا اس میں گرامی بتائیں گے؟ میرا نام رضا حسین ہے، لندن سے بات کرتا ہوں. لندن سے. انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح. جی ہاں. ٹھیک ہے، ابھی بتائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد علی صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ. میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ بسم اللہ. یہ رہنمائی فرما دیجئے گا. سورہ المعون جو ہے اس کے جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں 2 روایات مل رہی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک تو روایت ملتی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور دوسری اسی میں روایت میں مجھے مل رہا ہے کہ یہ مدنی ہے. 2 اپینین مل رہے ہیں. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ جس طرح اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں جو ان کی جو انڈیکیشن دے رہی ہیں وہ مکہ کی دے رہی ہیں، اور جو باقی 4 آیات ہیں اس کی وہ دے رہی ہیں مدینے کی. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے جس طرح ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ سورہ پڑھتے ہیں اپنا کیا پڑھتے ہیں ہم سوری پہلی وحی جو آئی تھی اقرا بسم ربک، تو اس میں جو پہلی آیت جو ہیں وہ اس میں کچھ مکی ہیں اور اس میں مدنی ہیں، دونوں کو ملا کے کیا ہے. تو کیا اسی سورہ المعون میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو پہلی 3 آیت ہیں وہ مدینے میں ہیں اور اس کی باقی 4 آیت مکہ میں ہیں؟ آپ میری رہنمائی فرما دیجیے. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد علی صاحب لندن سے تھے. اگلے مزید 2 یا 3 کالز کو لیں گے، پھر اس کے بعد ہم جواب کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے ہوں. آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہیں گی؟ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا 3 سوال ہے. ایک سوال کہ شرک یہ کیا ہے؟ کیا؟ اور شرک. اچھا شرک کیا ہے؟ اوکے یہ کیا ہے. اور سیکنڈ یہ اسٹرالوجی کرتے ہیں نا، وہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں، یہ از دیٹ اے فارم آف شرک؟ وہ شرک، اس کو بھی شرک آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال کہ اگر ہسبینڈ کے ساتھ الگ ہو گئے اور طلاق نہیں لینا چاہتی، اگر کوئی طلاق نہیں رہنا چاہتی ہے، تو اگر ہسبینڈ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، سیپریٹ ہو گئی، تو طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق نہ ہو اور سپریشن ہو جائے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ جی اگر ہسبینڈ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی طلاق ہو جاتی ہے؟ ہاں جی جزاک اللہ. میں جواب دوں گا، لیکن میں ابھی آپ کے سوال کو نوٹ کر رہا ہوں. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہماری بہن کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں، طاہرہ رضوی میرا نام ہے. مولانا مجھے صرف تھوڑا سا ہیلپ چاہیے. کسی نے مجھ سے پوچھا ہے لیکن میرے پاس حوالہ جات نہیں ہے. تو بی بی فاطمہ کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا دربار سے آنے کے بعد، اور دروازے کا جلایا جانا اور بی بی پاک کا زخمی ہونا، پلیز مجھے سنی کتب کے نام اور باب اور صفحہ نمبر بتا دیجیے گا پلیز، جن میں سے کوئی بھی اگر پوچھے تو اس کو حوالہ دیا جا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں.
कौन भाई? जी अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जनाब अल्ताफ हुसैन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे पहले देशबंदी का मुझे कोई रहनुमाई नहीं करता। हेलो जी, आप सवाल आप अपना फरमाइए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो मैं इधर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, सिंध से। मैं अरे तस्वीर में आया हूँ कि जाफरिया में असनारी में मेरे पास मुझे रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, और किताबें जो भी मैं मांगता हूँ वो मिलती नहीं है, वो कहाँ से मैं ले लूँ? अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ राबिते में रहे, लेकिन कौन सी ऐसी रहनुमाई अभी फौरन चाहिए? फिलफौर मुझे तहकीकी दस्तावेज़ सदाकत और एहसासुल हक अल्लामा नूरुल्लाह हुसैन चौकरी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, आपको किताबें वहाँ पाकिस्तानी से मिल जाएंगी, हम आपकी थोड़ी सी रहनुमाई इस सिलसिले में कर देंगे। अब अपना नंबर ज़रूर छोड़िएगा। जनाब, हम आखिरी एक कॉल लेंगे, पहले इस हिस्से में जवाब की तरफ जाएंगे, जवाब मुकम्मल हो जाने पर फिर इंशाल्लाह दोबारा हम आपसे सवाल ले सकेंगे। पहले हिस्से के आखिरी कॉल को शामिल करने की सआदत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बहन कौन, कहाँ से? मौलाना साहब, मैं जोबिया बोल रही हूँ पाकिस्तान से। जोबिया? जी जी, चलिए फरमाइए। मौलाना साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि ये जो सूरह आले इमरान है, ये इसके बारे में बताइएगा कि किन की शान में ये उतरी है। एक तो कहा जाता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी, और दूसरा एक पैगंबर है हमारे जो। और फिर दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या काला लिबास पहन के नमाज मकरूह है? इसके बारे में कुछ मैंने सुना है कि नमाज नहीं होती काला लिबास पहन के, पूरा काला लिबास, तो वो उसके बारे में जरा डिटेल से बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोबिया पाकिस्तान से थी। हम चलिए आखिरी कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कॉल्स को रोकते हैं और जवाब की तरफ आते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई? सदीक बात कर रहा हूँ लाहौर से। सदीक साहब लाहौर से, फरमाइए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि फरमाइए जनाब। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है, हाँ, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम वो जब उन्होंने अमीर मुआविया के खिलाफ जंग की थी, तो वो किस सोच के सिपहसार थे? किस सोच के, क्या सोच की रहनुमाई कर रहे थे? सोच नहीं समझ में आया, क्या मतलब यानी कि किस फौज की तरफ से वो रहनुमाई कर रहे थे? उनकी जो फौज है उसको क्या नाम दिया जाए? किसकी फौज? किसकी फौज की आप बात कर रहे हैं? माविया की फौज? इमाम अली की, इमाम अली की, इमाम अली की, इमाम अली की फौज का क्या क्या नाम दिया जाए? जी ठीक है, ठीक है। सवाल सदीक साहब लाहौर का था, हमने नोट कर लिया है। जवाब की तरफ हम आते हैं। नाज़रीन, अब जवाब की तरफ हम आपकी तवज्जो भी चाहेंगे, और हमारे जितने कॉलर हजरात थे जिन्होंने सवाल के बाद इंतज़ार की घड़ियां गिननी शुरू कर दी, उनसे भी गुजारिश है। हमारे भाई एक जावेद रिजवी साहब जम्मू कश्मीर से तशरीफ़ लाए थे, लेकिन बात उनसे नहीं हो सकी क्योंकि वो फ़ोन पर नहीं बात कर रहे थे। तारिक कियानी साहब लंदन से खूबसूरत सवालात किए हैं। एक तो सवाल ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पहली आयत है सूरह फातिहा की, उसको सूरह का जुज़ भी और उसको उस आयत को काउंट भी किया जाता है। बाकी सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और उसको जुज़ भी तस्वुर किया जाता है, मगर काउंट नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है? जबकि हकीकत में मेरे भाई जुज़ कुरान का मतलब है कि उसको भी काउंट किया जाए। इसीलिए
آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہو گیا ہے۔ قرآن اختلافی کتاب نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں اختلاف ہو گیا کہ بعض نے جو تعداد بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جز شمار نہ کر کے اس کو شامل کیے بغیر تعداد آیتوں کی لکھی اور بتائی، کچھ نے اس کو شامل کر کے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر آیت کی ابتدا میں پہلی جو آیت ہے وہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو کاؤنٹ کر کے ہی تعداد بتائی جانی چاہیے، لیکن چونکہ عام طور سے اکثر اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے تو لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ توجہ بھی نہیں دی ہے اور وہ بھی کاؤنٹ نہیں کرتے، جبکہ جب جز آپ مانتے ہیں تو اس کو آپ شامل بھی کریں اور اس کو کاؤنٹ بھی کریں۔ دوسرا سوال آپ کا تھا کہ سورہ توبہ میں کیوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی مہربانیاں مکرر اس کا ذکر ہوا ہے، اللہ کی رحمت کا مکرر ذکر ہوا ہے، رحمان میں بھی رحیم میں بھی۔ رحمان میں گنجائش ہے اس کی رحمت عامہ، حتیٰ کافروں، مشرکوں، منافقوں پر بھی اس کی جو دنیا میں رحمت ہے وہ عام ہے، جانوروں، انسانوں، پھر انسانوں میں بھی کافروں، مومنوں، سب پر اس کی رحمت عام ہے۔ جب ہم رحیم کہتے ہیں اس کی رحمت خاصہ ہے جو صرف مومنین کے لیے ہے۔ یہاں پر رحمان کا نام بھی ہے، رحیم کا نام بھی ہے، دونوں ناموں کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ یہ تین عظیم نام اس آیہ کریمہ میں موجود ہیں۔ اور مشرکین سے براءت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سورہ توبہ کی ابتدا ہی سے ذکر فرمایا ہے، اس لب و لہجے کے ساتھ اس کی رحمانیت کا ذکر میل نہیں کھاتا ہے، وہ بالکل مناسب بالکل نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ایک دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ اس کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کا ذکر اس کے عذاب اور اس کے غضب کے ذکر کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے، اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ براءت کا ذکر ہے، مشرکین سے اظہار براءت اللہ نے کیا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں آیا ہے؟ 2 مرتبہ حقیقت میں الگ الگ آیت کے طور پر نہیں آیا ہے، بلکہ ایک تو سورہ نمل کی ابتدا میں اس کا جز ہے، دوسرا یہ کہ جو حضرت سلیمان نے لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر کی ابتدا میں جو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو حضرت سلیمان کی اس لیٹر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر اس میں 2 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ قمر عباس صاحب ہونسلو لندن سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ تسبیح تو 2 طرح کی ہے، ایک تو استغفار کے لیے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اس کی تسبیح، اور ایک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب تسبیح، ابتدا میں اللہ اکبر 34 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو ان میں سے کون سی تسبیح بہتر ہے؟ مستحب ہے، مؤکد ہے، میرے بھائی توجہ سنیں، مستحب ہے، مؤکد ہے کہ ہر نماز کی تعقیب میں آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب تسبیح کو پڑھیں، جسے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یا اس سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت آپ استغفار کرتے رہیں اور وہ تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ 2 متضاد چیزیں نہیں ہیں، دونوں تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے بعد مستحب موقع ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھی جائے۔ نماز شب کے بارے میں پوچھا کہ نماز شب کیا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہ تنہا نماز شب، اس سے پہلے بھی میں نے جواب کلیئرلی دیا تھا، دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نہ تنہا نماز شب بلکہ ہر نافلے کی نماز آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کھڑے ہو کر باقاعدہ ارکان کو بجا لا سکتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کا جی چاہا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔
میں نے بتایا تھا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر مستحبات کو، نافل کی نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہوں، باوضو ہو کر اگر آپ چلتے ہوئے بھی، گاڑی چلاتے ہوئے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سید عباس صاحب چنئی انڈیا سے بہت عمدہ سوال کیا کہ ہمارے اپنے برے کاموں کے اثرات اولاد پر مرتب نہ ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ خالی ہم وظیفوں اور دعاؤں اور تعویذوں کے چکر سے باہر نکلیں، اسی چکر میں نہ رہیں۔ ہمیں کچھ عملی پریکٹیکل اقدامات کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں کہ اپنے گناہ کا علم بچوں کو نہ ہو، اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر بچوں کے سامنے آپ نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کی آپ کی عادت بچوں کے سامنے لگاتار رہی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ دعائیں کر لیں، تعویذ اپنے گلے میں ڈال لیں، کسی سے عمل کروا لیں، جو چاہے آپ کر لیں، بچے آپ کی دیکھا دیکھی جھوٹ بھی بولنا سیکھ جائیں گے۔ تو بچوں پر برے اثرات کے مرتب ہونے سے بچانے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا علم بھی بچوں کو ہونے نہ دیں، بچوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بعض لوگ اچھے بن جاتے ہیں تو پھر اچھے بننے کے بعد اپنی بری باتوں کا ذکر بچوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سخت منع کیا ہے۔ جب اللہ نے پردے ڈالے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی ماضی کے وہ گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں جو آپ نے کیے ہیں۔ اللہ نے معاف کیا، توبہ کرنا چاہیے، جب بھی تنہائی میں بیٹھیں اللہ سے گڑ گڑا کر استغفار کریں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پرانے کسی گناہ کا ذکر دوسروں کے سامنے کریں، خاص کر بچوں کے سامنے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے اندر منافقت، پریکٹیکل ہپوکریسی جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون خود حجاب نہیں کرتی، بچوں کو چاہتی ہے کہ اس کی بچیاں ساری حجاب کرنے والی ہو جائیں۔ ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا، چاہتا ہے کہ بچے اس کے نیک ہو جائیں اور وہ نمازی بن جائیں۔ ایک آدمی خود چاہتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتا رہے، ہیرا پھیری بھی کرتا رہے، دھوکہ بھی دیتا رہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اس گناہ سے بچے رہے۔ یہ انسان کی جو دگلی زندگی ہے، اس کی وجہ سے بچوں پر یقیناً برا اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس دگلی پالیسی کو چھوڑ دیں، دگلے پن کو چھوڑ دیں، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ کی لائف ہے اس کو ترک کر دیں، اور جو کچھ بھی ہے کوشش کریں کہ جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو اور جو باطن میں وہی ظاہر میں ہو۔ یہ دو قدم انشاءاللہ ہم اگر اٹھائیں اور اس پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوں تو یقیناً بچوں پر ہمارے کسی بھی برے کام کا اثر نہیں ہوگا۔ محمد الفاق صاحب کشمیر سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس سورے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں، اور یقیناً اس میں جو اللہ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی قسم کھائی ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے اس عظیم انداز وغا کی عکاسی اور غمازی کرنے والا سورہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ کے سنا دوں، اس کے بہانے تھوڑی سی قرآن کی نورانیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ والعادیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے قسم کھائی ہے، گویا ان گھوڑوں نے جو دین کی آبرو اور حیثیت کو بحال فرمایا وہ اس کو دنیا سمجھے۔
فالموریات قدحن، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں. یعنی یہ جو اس جنگ میں کہ جس جنگ کے اندر مولا علی علیہ السلام ان گھوڑوں کو لے کر گئے تھے، جب کہ اس سے پہلے جو جاتا تھا ایک ایسے خطرناک مشرک تھے جو پہاڑیوں میں چھپ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا. مسلمانوں میں سے جس کو بھی بھیجتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پٹ کر آ جاتے تھے، شکست کھا کے آ جاتے تھے، ہار کے آ جاتے تھے. کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان پر کوئی پراپر جو ہے پلاننگ کے تحت حملہ کر کے کامیابی حاصل کرے. آخر کار ہر میدان کا جو فاتح تھا وہ فاتح کل مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم نے بھیجا. تو مولا علی علیہ السلام نے رات کا انتظار کیا، پھر ایک پلاننگ کے تحت ان گھوڑوں کو اپنی جرأت و شہامت و شجاعت کے ساتھ آگے بڑھایا اور ان پر ایسا اندھیرے میں حملہ کیا کہ پھر ان کی جتنی شرارتیں تھیں وہ سب کے سب ختم ہو گئیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی عنایت فرمائی. پھر صبح کی وقت دعویٰ کرتے ہیں یہ فالمغیرات صبحن، یہ جو صبح کا وقت جو وہ رات کو انتظار کیا میرے مولا نے اور ٹھیک ٹھاک پلاننگ کے تحت پھر جب صبح نمودار ہو رہی تھی تو پھر حملہ فرمایا. فوسطن بہ جمعا فاثرن بہ نقعا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. یہاں پر یہ بات عجیب و غریب ہے، یہ رب کی ناشکری کا ذکر یہاں پر کیسے آ گیا؟ ناشکری یہاں پر انسان کر رہا ہے، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ واضح طور پر جتنے بھی مسلمان آج بھی، سن لیجئے غور سے، آج بھی جتنے بھی مسلمان مولا علی علیہ السلام کی بہادری کی، شجاعت کی، ان کی فضیلت کی وہ نہایت ہی اپنے اندر موجود بغض و عناد کی وجہ سے نفی کرتے ہیں اور ان کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتے، یہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. یہی ہے کہ اللہ نے جب مولا علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور پھر گھوڑے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھا کر کے جو اللہ نے بتایا، فوراً ہی یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے، کیونکہ مولا علی کے اس ذکر کو چھپاتا ہے، مولا علی کی مدح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت اندر سے جلتا ہے. جب مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں کوئی حدیث بھی سناتے ہیں تو فوراً وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس میں کوئی یہ کمزوری ہے. پہلے مولا علی کے نام کو سنو، اس کی فضیلت کو سنو، دل کو اپنے سرشار کرو محبت سے، پھر اس کے بعد تحقیق کر لینا. لیکن یہ کہ فوراً چہرے پر جھلسیاں پیدا ہو جائے اور وہ جو عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے اور ذکر کو روکے یا بند کر دے، یہ وہ ناشکرہ انسان ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مولا علی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود شاہد ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بات وہ اس کے بغض کی وجہ سے ہے کہ وہ جو مولا علی کے ذکر سے ہی پریشان ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، البتہ وہ بے شک مال کی جو ہے بڑی محبت رکھتا ہے، سخت مال کے پیچھے دوڑتا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، پس کیا وہ نہیں جانتا جب اکھاڑا جائے گا، جب کچھ قبروں میں ہے، جو کچھ قبروں میں ہے، جب قبر میں ہوگا تو اسے اٹھایا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو دلوں میں ہے وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا. جانتا ہے کہ منافقین کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. یہ جو مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت اور وہ جو منفرد بے فرد کامیابی تھی، اس کی طرف یہ سورہ بھرپور اشارہ فرما رہا ہے. محمد ارفاق کے بعد سیدہ زینب رضوی اسکردو سے پوچھا کہ کہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ گوشت کو پرکھنے کے لیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، آگ پر رکھ دو، اگر سکڑ جائے تو حلال ہے، پھیل جائے تو حرام ہے. یہ تو خیر میں اس روایت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، لہٰذا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہماری اس بہن کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ گوشت تیار ہو جانے کے بعد اس کے حلال ہونے یا حرام ہونے کا آزمانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر یقین حاصل کرنا ہے کہ جو گوشت ہم لے رہے ہیں یا کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے جا رہے ہیں یا پکا رہے ہیں، وہ حلال ہے۔ اس کے حلال ہونے پر یقین حاصل ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد انسان کھائے اور سکون اختیار کرے۔ لیکن یہ کہ لے لیا ہے، اب پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، اب یہاں پر آزمانے کے لیے ایسا کوئی نسخہ روایت سے آزمائے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عقل مند انسان کا کام ہوگا۔ گوشت کے حلال ہونے کا یقین پہلے ہو جانا چاہیے، آزمانے کے بعد اس کے کھانے نہ کھانے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ خود روایت کہاں تک صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کو دیکھوں گا ضرور اور پھر اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا، فی الحال میرے علم میں یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ رضا حسین صاحب لندن سے سوال کیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، ذکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت ہے، اس کا دہرانا، اس کا پڑھنا یقیناً ثواب ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن انسان اگر مناسبت کو مد نظر رکھے اور حالات کے مطابق کوئی ذکر کرے تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کا جو ثواب ہے اور جو موقع بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت کی خبر آپ کو ملے، جب بھی آپ دنیا داری کے دلدل میں گرتے ہوئے محسوس کریں، آپ یہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہوگا۔ اب اگر مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو دنیا داری میں ہم کبھی بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یا تو پھر کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم کسی دنیا داری کے چکر میں کہیں ایسے تو نہیں ہیں کہ دین کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے مقصد کو بھول رہے ہیں، آپ اس کو پڑھیے۔ یا پھر کوئی مصیبت کی خبر آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس کو پڑھیے، لیکن اس کو تسبیح کے طور پر بنا کر کے اس کو کسی ایسے موقع پر کہ جس کا کوئی موقع نہیں ہے پڑھنا، اگرچہ منع نہیں ہے لیکن کوئی اتنا قابل تعریف عمل بھی نہیں ہے۔ محمد علی لندن سے سورہ ماعون کے سلسلے میں پوچھا ہے، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ایسا بہت ہوا ہے قرآن مجید میں کہ آیتیں کچھ سورہ مکے میں نازل ہوئی، کچھ آیتیں کچھ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس طرح مکہ اور مدینہ کی آیتوں کا ملا جلا سا اثر جو ہے وہ صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی پہلے کی 3 آیتیں جیسے کہ آپ نے بتایا مکی ہیں اور باقی مدنی ہیں، تو اگر ابتدائی آیتیں مکے کی ہوں گی تو اس کو مکی سورہ کہا جائے گا، اور اگر ابتدائی آیتیں مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر اسے مدنی کہا جائے گا۔ یہ عام طور سے جو مفسرین ہیں یہی کرائٹیریا رکھتے ہیں اور اسی طرح بتاتے ہیں اور اسی طرح لکھتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی اگر چند نیچے زیادہ تر آیتیں اگر فرض کریں مدینے کی ہیں اور ابتدا میں چند ہی آیتیں مکی کی ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی اسے مدنی سورہ ہی کہے۔ تو لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں اور مختلف لوگوں کے نظریات ہیں، لیکن یہ سورہ زیادہ تر فقہاء اور مفسرین کے نزدیک مکی سورہ کہلاتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک مومنہ نے برمنگھم سے سوال کیا تھا، نام نہیں بتایا تھا، شرک کیا ہے؟ غور سے سنیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس سے مسلمانوں میں خود تفرقے پیدا ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے شرک کا ایک ہنٹر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور ہر کسی کو مشرک اور کافر اور مشرک اور کافر کہنے میں وہ باز نہیں آتے ہیں۔ یہ جتنے بھی تکفیری ہیں، تکفیری یعنی جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں موحد اور دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں، یہ جو سلفی اور وہابی اور یزیدی اور خارجی اور ناصبی ٹولے آپ کو دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں اس وقت، دہشت گردی کا بازار جنہوں نے گرم کر رکھا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو فوراً پہلے کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور کافر کہہ کے پھر وہ اس کے جان مال اور عزت و آبرو سب پر حملہ کر دیتے ہیں۔
شرک کا کیا مطلب ہے؟ شرک کسی بھی انسان، جن یا کسی چیز یا کسی طاقت یا کسی ہستی کو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت میں شریک قرار دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو جو شریک قرار دے، اس طرح کہ وہ جو دوسرا ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ محتاج ہو جائے اور اس کے بغیر اس کی نعوذ باللہ خدائی نہ چل سکے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو یہ شرک ہے، اور ایسے عقیدے رکھنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ، شرک اگر کسی کے دل میں ہے تو وہ چاہے کچھ بھی کر لے، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی وہ سونگھ نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شرک تمام دروازے ہمارے لیے ہدایت کے بند کر دیتا ہے۔ آسٹرولوجی، یہ جو ہاتھ دیکھتے وغیرہ ہیں، کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ شرک کے زمرے میں نہ بھی آئے، یہ ایک مذموم عمل ہے، یہ ایک غیر فطری عمل ہے، اور اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ ہم ان سب چکروں پہ پڑھیں اور ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ اگر کوئی واقعاً بھی ہاتھ کی لکیروں کو ہی فیصلے کرنے والی لکیریں سمجھ لے اور اللہ کی ذات میں ان لکیروں کو بھی شامل کرے کہ ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے، تو وہ بھی یقیناً شرک کی قسموں میں سے قسم ہو جائے گی۔ لیکن عام طور سے ایسا تو کوئی نہیں سوچتا ہے کہ یہ لکیریں شاید میری قسمت کے بارے میں کچھ مجھے رہنمائی کر رہی ہیں، جبکہ یہ رہنمائی کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ غلط ہے۔ تیسرا سوال تھا ہماری اسی بہن کا کہ اگر کسی خاتون کا طلاق نہ ہوا ہو، طلاق کے بغیر سپریشن ایسی ہوئی ہو کہ شوہر کے ساتھ کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہ رہ سکے، تو کیا ازدواجی تعلق کے نہ ہونے کی وجہ سے خود بخود طلاق ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی، صرف چاہے وہ کتنے ہی سال اس سے جدا رہے، صرف شوہر گنہگار ہوتا ہے اگر شوہر کی طرف سے یہ رکاوٹ ہے، اور اگر بیوی کی طرف سے رکاوٹ ہے تو بیوی گنہگار ہوتی ہے۔ جتنی دیر شوہر ازدواجی تعلق سے اپنی بیوی کو محروم رکھے گا اتنی دیر وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح اگر بیوی نے اپنے شوہر کو ازدواجی تعلق سے روکا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ دونوں اگر یہ نہیں چاہتے ہیں تو دونوں گنہگار ہیں۔ تو کبھی کبھی شوہر صرف گنہگار، کبھی بیوی گنہگار، کبھی دونوں گنہگار، لیکن ان کا جو ازدواجی تعلق ہے، یعنی وہ جو شادی ہے، وہ نہیں ٹوٹتی ہے۔ طلاق صرف جدا ہونے کی وجہ سے خود بخود نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے صیغے جاری نہ کیے جائیں گواہوں کے سامنے۔ میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ طلاق کی 7 ہمارے ہاں شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری ہوں گی تو طلاق ہوگی، طلاق ویسے بھی نہیں ہوتی ہے۔ طاہرہ رضوی برمنگھم سے ہماری ایک اور بہن، انہوں نے حوالے پوچھے ہیں، اگر وہ ای میل کریں تو ہم ان کو ای میل کے ذریعے سے وہ سارے حوالے دے دیں گے۔ دروازہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر گرایا گیا، دروازے میں آگ لگائی گئی، اس کے بعد جنہوں نے یہ کیا وہ پچھتائے بھی، اور پچھتانا ان کا بتا رہا ہے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ متواتر مختلف روایات میں یہ بات آئی ہے، تاریخی کتب کے ساتھ ساتھ احادیث کی کتب میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور جناب سیدہ کی ناراضگی خود اتنی بڑی بات ہے کہ جو بخاری میں تقریباً 6-7 مرتبہ اس کا ذکر ہو گیا ہے کہ سیدہ ناراض گئی ہیں۔ اب جناب سیدہ کی ناراضگی کو کوئی لائٹلی لیتا ہے اور اس کی کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ خود دھوکے میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم صحیح معنوں میں سیدہ سے جو راضی رہے، یا سیدہ جن سے راضی رہے، انہی کو اپنا لیڈر مانے، اور جو سیدہ سے ناراض رہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن ہمیں سیدہ کی شفاعت سے محرومیت نہ ہو۔
الطاف حسین صاحب پاکستان سے، انہوں نے بھی چونکہ ابھی یہ نئے نئے مکتب اہل بیت میں آنے والے فرد ہیں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کتابیں انہیں چاہیے، ان کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ نمبر چھوڑ دیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو خود پاکستان کے اندر جو موجود کتابیں بتا دیں گے اور وہ یقیناً اس سے استفادہ کریں گے۔ توبیہ ہماری ایک بہن پاکستان سے آل عمران، سورہ آل عمران جو ہے وہ اس سلسلے اس آل عمران کے بارے میں پوچھا کہ آل عمران سے مراد کون ہے، یہ کس کی شان میں نازل ہوا ہے۔ جو بنیادی اور ابتدائی حقیقت ہے وہ یہ کہ جناب عمران ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ایک طرف حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کہ جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا، اور ایک اور حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ والد کا نام بھی عمران رہا۔ اور پھر آل عمران جناب مریم سلام اللہ علیہا کے والد کی جو اولاد اور اس کے بعد ذریت میں نیک اور با کردار معصوم انبیاء آئے، ان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کے صلب سے بھی آئندہ چل کے جو انبیاء آئے ان کا بھی آل عمران سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر دیکھیں تو بھی ایک شخصیت عمران ایسی ہے کہ جس کی آل نے آج تک دین کو بچا کے رکھا ہے، اور اسی حضرت عمران ابن عبد المطلب، حضرت ابو طالب جن کو کہا جاتا ہے علیہ السلام، انہی کے صلب پاک سے انہی کا فرزند حضرت امام مہدی ہیں، جن کے ظہور کے بعد کائنات عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور آپ ہی ہیں کہ جو دین کو صحیح معنوں میں نافذ کریں گے اور اس آئے کریمہ کو عملی جامہ پہنائیں گے، لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ کے دین کو ہر ایک پر ظاہر کریں گے اور غالب کریں گے اگرچہ مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو یہ جو آل عمران کا لفظ ہے یہ تینوں مناسبتوں کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، اور اس میں یقیناً اہل بیت اطہار کی آل عمران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کی بھی یہاں پر مدح ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، اور باقی جناب مریم کے والد اور ان کے جو سلسلہ اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کالا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہا جاتا ہے مکروہ ہے، جی ہاں مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے، بعض لوگوں کو عجیب و غریب مکروہ کا مفہوم جو ہے پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ کا مطلب ہے کہ نماز نہیں ہوتی، نہیں، کالے لباس پہننے کی وجہ سے نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہوتا ہے، نماز اپنی جگہ پہ صحیح ہوتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز صحیح بھی ہے، نماز میں کوئی خلل بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، یہ ہے مکروہ کا مطلب۔ لباس، کالا لباس مکمل پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ انسان کراہت سے بچنے کے لیے، ثواب زیادہ نماز میں پیدا کرنے کے لیے کالے لباس کی جگہ پہ کوئی اور لباس پہنے، یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف ہمیں بتانا۔ البتہ دو چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، اگر عبا کالی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کملی ہے مشہور، وہ کالی کملی مشہور ہے، آپ کی عبا کالی ہوتی تھی، اور سر پہ اگر امامہ کالا ہے تو بھی مستثنیٰ ہے، اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ باقی جو سارا بدن، اگر سارے بدن کو ڈھانپنے والا جو لباس ہے وہ اگر کالا ہے تو پھر یقیناً کراہت اس میں ہے۔ صدیق صاحب لاہور سے، انہوں نے سوال کیا کہ امام علی علیہ السلام معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان جو جنگ ہوئی، جنگ صفین، اس میں مولا علی کی فوج کا کیا نام دیا جاتا ہے؟ بھئی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کو شیعیان علی ابن ابی طالب کہا جاتا تھا، مولا علی کے شیعہ موالیان حیدر کرار کہا جاتا تھا۔ اب اس میں کچھ لوگ بغاوت کر کے نکل گئے جن کو خارجی کہا جاتا ہے، جو خارجی ہو گئے وہ خارجی ہو گئے، جو آخر دم تک مولا علی کے ساتھ تھے وہ مولا علی کے شیعہ کہلاتے تھے، اور جو معاویہ کے ساتھ تھے اس وقت معاویہ نے ان کو نام دیا اہل سنت والجماعت کا۔ یہ جو سنی لفظ ہے وہ حضرت
مولا علی علیہ السلام کے مقابل میں جو معاویہ آئے تھے، معاویہ کے ساتھیوں کو استعمال کرنا شروع کیا گیا تھا، اور وہ ایک ایسی تاریخ کی حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال مولا علی کے اس زمانے میں فوج میں جو علی کے ساتھ رہے علیہ آلاف التحیت و ثنا، انہیں شیعہ کہا گیا۔ میرے بھائی، میں ابھی سوالات کے جوابات کے تکمیل پر چاہوں گا کہ ایک مختصر بریک کی طرف جاؤں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوسرے حصے میں پھر آپ کے سوال ہوں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کہیں نہ جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ہمارے ساتھ۔